عرفان الہی اور محبت باللہ کا والی مرتبہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرمودہ 26 اکتوبر 1930 برموقع جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادیان۔ قسط دوم، گزشتہ سے پیوستہ غرض جہاں بھی جائیں ایسے انسان وہاں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ خدا کو مل گئے اور خدا انہیں مل گیا۔ یہ ایسی پختہ اور اتنی عام فہم بات ہے کہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو دنیا میں کوئی صداقت رہتی ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں تو پھر دنیا میں اور کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ غرض والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ الرعد آیت 3۔ خدا اپنی باتوں کو اندازے سے رکھتا ہے اور جہاں جہاں کے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے وہاں کھولتا اور تشریح کرتا ہے تاکہ اس کے بندوں کو اپنے رب کے لقاء پر یقین ہو جائے۔ بس پہلی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے دنیا کو بتائی وہ یہ ہے کہ خدا بندوں کو مل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عرفان حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی اور کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ فرمایا فاتبعونی، خدا کے ملنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ عرفان کے حصول کے لیے صحیح راہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے عارف کی اتباع کی ضرورت ہے، چنانچہ دوسری جگہ آتا ہے کونوا مع الصادقین، توبہ آیت 119، صادقین کے ساتھ مل جاؤ۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ وہ صحیح رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا اشارہ نی میں کیا گیا ہے کہ میری اتباع کرو تب خدا ملے گا۔ پانچویں بات یہ بتائی یحببکم اللہ، کہ انسان اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہونا اور بات ہے، لیکن جب تک خدا کی محبت انسان کی محبت کے جواب میں نہ اترے وہ عارف نہیں کہلا سکتا، خواہ اس کے دل میں خدا کی کتنی محبت ہو، کیونکہ محبوب کا مل جانا اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ ایسے بندوں کو مل جاتا اور ان سے ایسا سلوک کرتا ہے جیسا اپنے مقرب سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح بندے کو اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے صحیح ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ محبت نہیں کرتا اور مقربین جیسا سلوک نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے دل میں بھی خدا کی سچی محبت نہیں ہے۔ بھلا یہ کبھی ممکن ہے کہ دو دلوں میں سچی محبت بھی ہو اور ان کے ملنے میں کوئی روک بھی نہ ہو اور پھر واپس میں نہ ملیں؟ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان میں خدا تعالیٰ کی سچی محبت ہو جس کے پیدا ہونے پر خدا تعالیٰ بھی اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ اسے نہ ملے؟ جب خدا تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ اپنے بندے تک آ سکے تو پھر ناممکن ہے کہ وہ نہ آئے۔ اسی محبت کا نام عرفان ہے، جس کے بعد خدا تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ اپنے بندے تک آ سکے تو پھر ناممکن ہے کہ نہ آئے۔ اسی محبت کا نام عرفان ہے، جس کے بعد خدا تعالیٰ مل جاتا ہے اور انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا عرفان حاصل تھا۔ پہلا عرفان یہ ہے کہ اپنی ذات میں انسان خدا تعالیٰ کو دیکھے۔ یہ سب سے کامل عرفان ہے، گو اس کے بھی آگے بڑے بڑے درجے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جو عرفان دیا تھا اس کی ایک مثال بتاتا ہوں، اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی پہچان کیسی حاصل تھی۔ جب مکے کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا درجے کے مظالم شروع کر دیے اور ان کی وجہ سے دین کی اشاعت میں روک پیدا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ انہیں جانے کے لیے کہا گیا مگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا۔ جب آپ رات کے وقت روانہ ہوئے تو ایک جگہ جو میں نے بھی دیکھی ہے، پہاڑ میں معمولی سی غار ہے جس کا منہ 2-3 گز چوڑا ہوگا، اس میں جا کر ٹھہر گئے۔ جب مکے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ چلے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ عرب میں بڑے بڑے ماہر کھوجی ہوا کرتے تھے، ان کی مدد سے تعاقب کرنے والے عین اس مقام پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے۔
خدا کی قدرت کے غار کے منہ پر کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اگر وہ لوگ شاخوں کو ہٹا کر اندر دیکھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے۔ جب کھوجی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں، اس سے آگے نہیں گئے۔ خیال کرو اس وقت کیسا نازک موقع تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، مگر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بخاری کتاب الانبیاء باب مناقب المہاجرین و فضل۔ گھبراتے کیوں ہو؟ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو اپنی ذات میں نہ دیکھتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ایسے نازک وقت میں گھبرا نہ جاتے؟ کبھی سے کبھی دل گردے کا انسان بھی دشمن سے عین سر پر آ جانے سے گھبرا جاتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بلکہ سر پر آپ کے دشمن کھڑے تھے، اور دشمن بھی وہ جو 13 سال سے آپ کی جان لینے کے درپے تھے، اور جنہیں کھوجی یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں، اس جگہ سے آگے نہیں گئے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کا عرفان ہی تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا۔ آپ خدا تعالیٰ کو اپنے اندر دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میری ہلاکت سے خدا تعالیٰ کے عرفان کی ہلاکت ہو جائے گی، اس لیے کوئی مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان اس طرح ظاہر ہوا کہ مکے کے قریب کا ایک آدمی تھا جس کا ابو جہل کسی میں کچھ قرضہ تھا۔ اس نے ابو جہل سے قرضہ مانگنا شروع کیا مگر وہ لیت و لال کرتا رہا۔ اس زمانے میں مکے کے شرفاء نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ جو لوگ مظلوم ہوں ان کی امداد کرے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ابو جہل نے میرا روپیہ مارا ہوا ہے، آپ مجھے اس سے حق لے دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہ کہا کہ ابو جہل میرا دشمن ہے، میرے خلاف شرارتیں کرتا رہتا ہے، بلکہ کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ آپ ابو جہل کے ہاں گئے۔ اس وقت مخالفین کی شرارتیں اس حد تک بڑھی ہوئی تھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو آپ پر پتھر اور مٹی پھینکتے، بیہودہ آوازیں کستے، ہنسی اور تمسخر کرتے، مگر آپ نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اس آدمی کو لے کر ابو جہل کے محلے میں گئے اور جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب ابو جہل نے دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شخص جس کا میں اس قدر دشمن ہوں وہ یہاں کس طرح آ گیا۔ اس نے پوچھا آپ کس طرح آئے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کا روپیہ دینا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو۔ اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ وہ دوڑا دوڑا گھر میں گیا اور فوراً روپیہ لا کر دے دیا۔ اس کے بعد کسی نے اس سے پوچھا تم تو کہا کرتے تھے کہ محمد کو جس قدر ذلیل کیا جائے اور جتنا دکھ دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے، پھر تم نے اس سے ڈر کر روپیہ کیوں دے دیا؟ اس نے کہا آپ لوگ جانتے نہیں، میری اس وقت یہ حالت تھی کہ گویا میرے سامنے شیر کھڑا ہے، اگر میں نے ذرا انکار کیا تو مجھے پھاڑ ڈالے گا، اس لیے میں ڈر گیا اور فوراً روپیہ دے دیا۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 135-136۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشد ترین دشمن کے گھر چلے جانا اور اس سے روپے کا مطالبہ کرنا اسی لیے تھا کہ آپ سمجھتے تھے خدا تعالیٰ کی ذات مجھ میں جلوہ گر ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی مجھ پر حملہ کر سکے۔ تیسرے موقع کی مثال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ دوپہر کے وقت جنگل میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرے صحابی علیحدہ علیحدہ جگہوں پر لیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص جس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ آپ کو قتل کیے بغیر واپس نہ لوٹوں گا، اور جس دوران جنگ میں حملہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا، آیا اور درخت سے لٹکی ہوئی تلوار اتار کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہنے لگا اتنی مدت سے میں تمہاری تلاش میں تھا، اب مجھے موقع ملا ہے، بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لیٹے لیٹے بغیر کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار کیے فرمایا مجھے اللہ بچا سکتا ہے۔ بخاری کتاب الجہاد باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر عند القائلہ۔ یہ الفاظ بظاہر معمولی معلوم ہوتے ہیں اور کئی لوگ ان کی نقل کر کے یہ کہہ سکتے ہیں، مگر ان کا نتیجہ بتاتا ہے کہ ان میں کیسی صداقت تھی۔ جب آپ نے فرمایا مجھے اللہ بچا سکتا ہے تو حملہ آور کا ہاتھ کانپ گیا اور تلوار گر گئی۔ اس وقت آپ اٹھے اور تلوار ہاتھ میں لے کر کہا اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ ہی رحم کریں تو میں بچ سکتا ہوں۔
اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بھی اللہ یاد نہ آیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جاؤ اور چھوڑ دیا۔ یہ عرفان الہی کا ہی نتیجہ تھا، اور جب تک کامل عرفان حاصل نہ ہو اس وقت تک اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور جنگ کے موقع پر، جسے حنین کی جنگ کہتے ہیں، اور جس میں کچھ نو مسلم اور کچھ غیر مسلم بھی شامل تھے، جب لڑائی شروع ہوئی تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی اور دشمن کی 4,000، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ایسی شکست ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑتے اور نکیل کھینچنے سے ان کے سر پیٹھ کے ساتھ جا لگتے، مگر جب چلاتے تو آگے کی طرف ہی دوڑتے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد صرف 12 آدمی رہ گئے۔ بعض صحابہ نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہا اور واپسی کے لیے کہا، مگر آپ نے انہیں جھڑک دیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لوگوں کو آواز دو کہ جمع ہو جائیں، اور خود دشمن کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، بخاری کتاب المغازی، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ ایسا وقت تھا جب کہ وہ جانباز مسلمان سپاہی جو نہایت قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے سارے عرب کو شکست دے چکے تھے، 12,000 کی تعداد میں ہوتے ہوئے 4,000 کے مقابلے سے بھاگ نکلے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند آدمی رہ گئے تھے، جب ہر طرف سے دشمن بارش کی طرح تیر برسا رہے تھے، آپ آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے، اس وقت آپ نے یہ سمجھا کہ میرا یہ فعل دیکھ کر لوگ مجھے ہی خدا نہ سمجھ لیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، ہاں اپنے اندر خدا کو دیکھ رہا ہوں، لوگ مجھے خدا دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں، خدا نہیں ہوں۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ جاری ہے۔